السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک اہم نقطہ بیان کرنا ہے۔ امید ہے کہ یہ مختصر ویڈیو آپ آخر تک دیکھیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو شخص بھی ذرے برابر بھی نیک کام کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر بھی برا کام کرے گا، غلط کام کرے گا، وہ اس کو دیکھ لے گا۔ آج ہمارا ذہن عام طور پہ یہ بنا ہوا ہے کہ ہم بڑے بڑے گناہوں سے تو بچتے ہیں لیکن چھوٹے گناہوں سے نہیں بچتے۔ کسی کے ساتھ کوئی چھوٹی سی زیادتی کر دی تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس پر ہمیں کوئی سزا نہیں ملے گی، یا کسی کے ساتھ کوئی چھوٹی سی نیکی کر دی تو ہم کہتے ہیں اس پہ کیا ثواب ملے گا۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نیکیوں کو شمار فرماتا ہے، اور نیکی خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کے ساتھ ہم چھوٹی زیادتی کریں، کوئی چھوٹا غلط کام کریں، کوئی تھوڑا نقصان پہنچائیں، تو اس کا بھی وبال ہمارے اوپر پڑ سکتا ہے جب تک کہ ہم معافی اور تلافی نہ کر لیں، اللہ سے معافی نہ مانگ لیں اور اس بندے سے تلافی نہ کر لیں، یعنی اس سے بھی معافی مانگ کے اس کا جو نقصان کیا ہے وہ پورا کر دیں۔ اب دیکھیں، میں آپ کے سامنے ایک مثال سے واضح کرتا ہوں۔ بعض اوقات ہم چھوٹی سی چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں، چھوٹی سی چیز ہے، کیا ہوا؟ اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ کھجور کی ایک گٹھلی ہے، یہ کھجور کی ایک گٹھلی ہے، یہ صحیح ہے۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس گٹھلی میں کیا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک چھوٹی سی گٹھلی ہے، اس کا پاؤڈر بھی بنا لیں تو شاید کسی کام آ جائے گا۔ لیکن کیا آپ کو، جب آپ غور و فکر کریں گے اللہ کی اس مخلوق میں اور سوچیں گے، غور و فکر کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کھجور کی اس گٹھلی میں ایک 60-70 فٹ کا کھجور کا درخت پوشیدہ ہے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ہزاروں کھجوریں اس گٹھلی کے اندر ہیں، ہزاروں کھجوریں اس گٹھلی کے اندر ہیں۔ پھر ان کھجوروں کو جو لوگ کھائیں گے اور جو انرجی حاصل کریں گے، وہ انرجی اس گٹھلی کے اندر موجود ہے، اس چھوٹی سی گٹھلی کے اندر۔ تو اسی طرح ہماری کوئی چھوٹی سے چھوٹی برائی ہوگی، اس کے اندر بڑے بڑے نقصانات پوشیدہ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی شخص اپنی زبان سے کہیں جا کر کہتا ہے کہ جی ہاں میں نے دیکھا تھا یہ چوری کر رہا تھا، جھوٹی گواہی دیتا ہے اگر کوئی، میں نے دیکھا جی یہ چوری کر رہا تھا۔ اب بظاہر ایک جملہ ہے، لیکن اس کی اس جھوٹی گواہی کی وجہ سے اس شخص کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کو جیل میں ڈالنے کی وجہ سے اس کا کاروبار ختم ہوا، اس کے گھر والے کتنا پریشان ہوئے، اس کے بچے باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم ہو گئے، باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے، اس کے بچوں کی تعلیم اور صحت تباہ و برباد ہو گئی، اس کے گھر کا تحفظ ختم ہو گیا، وہ عورت جو ہے کتنی پریشان ہو گئی، پوری گھر کی یعنی پورا نظام تباہ و برباد ہو گیا اس ایک چھوٹے سے جملے کی وجہ سے۔ اور اس نے کہا میں نے تو ایک بات کہی تھی، ایک جھوٹ بولا تھا چھوٹا۔ اسی طرح یہ ایک گولی ہے، اس میں تھوڑا سا مسالہ ہے، اور جب اس کو جائز طریقے سے استعمال کیا جائے گا کہیں ملک و قوم کے دین کے تحفظ کے لیے، تو اس کا اجر و ثواب ہے، اور اس کو غلط استعمال کیا جائے گا تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس گولی کے اندر 14 سال کی جیل پوشیدہ ہے، عدالتیں ہیں، پولیس ہے، سزائیں ہیں، پورے گھر کی تباہی ہے، معاشرے کی تباہی ہے۔ یہ گولی اتنی سی گولی ہے، چند 100 روپے کی گولی ہے، لیکن اگر اس کا غلط استعمال کیا گیا تو ہمیں اس کے اندر چھپی ہوئی عدالت نظر نہیں آ رہی، پولیس نظر نہیں آ رہی، 14 سال کی جیل اس میں نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ اس کے اندر پوشیدہ ہے، لیکن اس کے اندر ہے۔ تو اب یہ گہری نظر، یہ گہری سوچ، یہ گہری فکر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان بندوں میں پیدا ہو جائے، کہ ان کے اندر یہ سوچ، یہ فکر پیدا ہو جائے کہ وہ سمجھ جائیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو شخص ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اللہ رب العالمین اس کو بے انتہا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور جو شخص ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کا وبال اور اس کا نقصان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔